یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ ہماری تحریک بھی اپنے قیام کے بعد سے 8 سال پورے کر چکی ہے، اور جو کچھ ہم کر چکے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی آنے والی نسلیں بھی اس کو یاد رکھیں گی، اور پاکستان ترقی اور رفعت کی جن منزلوں تک پہنچے گا وہ ساری دنیا کے لیے ایک نمونہ ہوگی۔ نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ پاکستان قومی زبان تحریک کے قائد رہبر موجودہ صدر میں دعوت دے رہا ہوں جناب عزیز ظفر آزاد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے فرق بہت زاویہ فکر و نظر میں، ہے فرق بہت زاویہ فکر و نظر میں، وہ شام پہ کانے ہیں میں قائل ہوں سحر کا، وہ شام پہ کانے ہیں میں قائل ہوں سحر کا، وہ تلسم شب دہجور میں گم ہیں، بجلی کی چمک پہ دھوکہ ہو جنہیں سحر کا۔ جناب مہمان مکرم راجو جمیل صاحب، خارجہ امور کے ماہر شمشاد احمد خان صاحب، اور سیکولر عزائم رکھنے والوں کے لیے شمشیر برا، اور یہ مقبول جان کیپٹن عطا صاحب، خالد محمود صاحب، میری بہن فاطمہ حسن صاحبہ، رحیلہ قاضی صاحبہ، سمیہ رحیلہ قاضی صاحبہ، اور درد دل رکھنے والے پاکستانیوں، آج اتنی بڑی علمی اور ادبی شخصیات میں اپنے آپ کو بہت کچھ فہم کم علم تصور کر رہا ہوں، مگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں اتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں اور قومی زبان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، کیا ہمارے تمام بنیادی نظریات کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اور کوئی اس کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار نہیں، تو ہم جیسے خاکساروں کو اللہ نے یہ توفیق عطا کی کہ ہم قومی زبان کی ترویج کا اور نفاذ کا پرچم بلند کریں، اور اس کے لیے میں اپنے ساتھیوں پر فخر بھی کرتا ہوں، ان کے کردار پہ فخر کرتا ہوں، ان کے عمل پہ اور ان کے جذبہ اظہار و اخلاص پہ فخر کرتا ہوں کہ 8 سالہ جدوجہد کے بعد آج ایسی صورت بنی کہ اتنی بڑی ہستیاں بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ حضور والا بتاتے ہیں کہ زبان کسی تہذیب کی ماں ہوتی ہے۔ آج حالات کیا ہیں، آج صورتحال کیا ہے کہ قومی زبان کو بری طرح روکا جا رہا ہے، روندا جا رہا ہے۔ اب غور کیجئے، آگے تہذیب آنے والی ہے، وہ تہذیب جو یورپ میں ہے، کیا اس کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ کیا اپنے بچوں کو اسی طرح دیکھنا چاہتے ہیں جو یورپ میں بچے کر رہے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں میدان عمل میں آنا ہوگا، ہمیں باہر نکلنا ہوگا، اور میں تو کہوں گا کہ میری مانو چلو مجدھار میں طوفان سے ٹکرائیں، وگرنہ دیکھنا ساحل پہ سب ڈوب جائیں گے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، اور جو یہ حضرات آج ہمارے درمیان ہیں،
انہیں ہماری سرپرستی کرنی ہوگی، انہیں ہماری رہنمائی کرنی ہوگی، اور اس طوفان کو ہم نے روکنا ہے جو یہاں، اس سیلاب کو روکنا ہے جو ہماری پوری تہذیب کو، ہماری اسلامی تہذیب کو، ہماری مشرقی تہذیب کو تہو بالا کرنے کے لیے بڑی تیزی سے ہماری طرف آ رہا ہے۔ میں تمام مہمانان گرامی کا شکر گزار ہوں، اور آپ کے ان کے درمیان زیادہ دیر نہیں رہنا چاہتا تاکہ آپ ان سے نفاذ اردو کے سلسلے میں ان کی آراء سنیں، اور میری گزارش ہے تمام مقررین سے کہ وہ اردو کی تاریخ اور تعریف چھوڑ دیں، نفاذ کے لیے بتائیں، رہنمائی فرمائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے قومی زبان تحریک کا، ہم جب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اس ملک میں قومی زبان کو رائج نفاذ نہیں کر لیتے۔ ہم جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں ہمارے درمیان معزز مہمان تشریف لاتے جا رہے ہیں۔ میں کچھ کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ اردو سائنس بورڈ کے ڈائریکٹر جنرل جناب ڈاکٹر ناصر عباس نیّر بہت مقتدر ہستی ہیں، آپ تشریف رکھتے ہیں، معتبر شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، نثر نگار ہیں، اور ان کی ادبی علمی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ، جن کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، لیکن میں اپنی تسلی کے لیے ان کا ذکر ضرور کروں گا۔ آپ انجمن ترقی اردو کی جنرل سیکرٹری ہیں، اعزازی شاعرہ ہیں، افسانہ نگار ہیں، اور کراچی سے خصوصی طور پہ تشریف لائی ہیں۔ پھر مرد درویش، اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اے مرد کوہستان، جناب قاضی حسین احمد صاحب کی صاحبزادی جناب سمیہ رحیل قاضی تشریف رکھتی ہیں۔ آپ کی خدمات، آپ کا کام اسی دور میں کسی بڑے مفکر، کسی بڑے عالم سے کم نہیں ہے، اور ہمیشہ اس ملک کی خاطر، اسلام کی خاطر ہر مکتبہ فکر میں ہر جگہ پر اپنی صدا بلند کرتی رہتی ہیں۔ ڈاکٹر کامران صاحب تشریف رکھتے ہیں، ہماری تحریک کا سرمایہ ہیں، بہت کچھ لکھتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے صدر نشین ہیں، اور اس وقت نمائندگی کر رہے ہیں وائس چانسلر جامعہ پنجاب کی، میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر توقیر صاحب، شعبہ طب میں بہت سی خدمات ہیں، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے بھی تعلق ہے، آپ بھی تشریف رکھتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی علینا منیر تشریف رکھتی ہیں، آپ